الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ آج کے درس میں پارہ نمبر 27 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں سورہ ذاریات کا بقیہ حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے، قوم عاد کے ہوا کی نظر کیے جانے اور قوم ثمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسے قوموں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر عذاب کا شکار بنا دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو سمجھایا گیا، بتلایا گیا ہر اعتبار سے، لیکن ان لوگوں نے نہیں سمجھا، نہیں مانا، اور دنیا والوں کو میسج دے دیا کہ بھائی اگر تم کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے تو بھلا اس میں ہے کہ تم سمجھ جاؤ اور مان جاؤ، ورنہ ہماری پکڑ سے تم دور نہیں ہو۔ جب چاہیں گے ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور ہمارے عذاب کو مسئلہ سے آخرت میں ہم دنیا میں بھی عذاب سے مزہ چکھا سکتے ہیں۔ اس سورہ طور میں کئی باتیں، قیامت کا بیان ہے، جنتی جنت میں کس طرح گھومیں پھریں گے، ان کا احترام کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے کہ جنت میں جنتی لوگ کیسے رہیں گے، کیسے عیش اور مزہ کر رہے ہوں گے، ان ساری چیزوں کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کبھی کچھ کہہ کر کبھی کچھ کہہ کر تکلیف دیا کرتے تھے، تانا دیتے، مذاق اڑاتے، ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ پیغام ہے کہ یہ جو کچھ تم غلط کر رہے ہو یہ بہت غلط کر رہے ہو۔ سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا، ایک ابتدائے نبوت میں اور ایک معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں، جو ان کی اصل شکل ہے، 2 بار دیکھا، بس باقی اصلی صورت میں نہیں دیکھا ہے۔ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو، یعنی انسان جو بھی کرے گا برباد نہیں ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے کرے تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی تو نہ ہو، اس نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین کے یہاں درج ہوتی ہے، نوٹ کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور دے گا۔ سورہ قمر میں اسی طرح کئی باتیں ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نشانی اور کھلا معجزہ تھا، حالانکہ اس پر تھوڑا کلام بھی ہے۔ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے بہت آسان بنایا گیا تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ یہ مجمل بات کہ قرآن کو اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے۔ آسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی علامہ پڑھ کر نہیں بن جائے گا، مطلب یہ کہ جو نصیحت کی باتیں ہیں، جن کا تعلق جنرل عملی زندگی سے ہے، ہر کوئی پڑھے گا اور سمجھ جائے گا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی پڑھا ترجمہ اور مفتی بن گیا اور فتویٰ، یہ مطلب نہیں، مطلب کہ سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے جنرل جو بنیادی عملی چیزیں اس پر عمل کرنے کے لیے بالکل آسان ہے۔ آپ پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ اس طرح قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ قیامت کے دن عمل گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ آپ کے اندر نیکیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی۔ کامیابی کے لیے ایسا ضروری ہے کہ صرف زندگی میں نیکیاں ہوں، یا یہ وہی کامیاب ہو جن کی زندگی میں صرف نیکی ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ برائی یہ بھی انسان کی زندگی کا سوزیلا نفق ہے۔ کتنا بھی اچھا بن جائے، اس دنیا کے اندر وہ کمیاں کرے گا، برائیاں ہوں گی، اس لیے ترازو ہوگی، ایک میں نیکی اور ایک میں برائی۔ نیکی کا پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، آپ کی بات بن گئی۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی، اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا، ان کا تذکرہ بار بار ہے۔ یہ سوال کیا ہے، کیا انسانوں اور جنوں تم سب اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یعنی اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر جو تمہارے پاس نعمت ہے سب ہم نے دی ہے، اور یہ پیغام بھی ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، صبر کرو، اس کی بات مانو، نیکیاں کرو اور آخرت بناؤ۔
اسی طرح سورہ واقعہ کی بات ہے قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی. آپ کسواں پارہ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو قیامت کے قائم ہونے کی ہلکی ہلکی جھلکیں بعد یعنی موقع بموقع کہ قیامت قائم ہوگی تو یہ ہوگا وہ ہوگا. یعنی انسانوں کو تھوڑا آگاہ کیا گیا ہے کہ اس قیامت سے اپنے آپ کو بچانے یا اس سے جو ٹینشن ہونے والا ہے، اس سے جو مصیبت آنے والی، اس سے اپنے آپ کو بچنے کی فکر میں لگ جائیں. قیامت کے روز لوگ تین زمرے ہوں گے، سابقون اولین، اسی طرح اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ یعنی جہنمی لوگ. اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان، کیا نطفے سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اس سے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی یہ نمونہ دیا کہ دیکھو یہ سارے کام صرف اللہ ہی کرتا ہے. بارش کا برسانا ہو، بچے کا پیدا کرنا ہو، پھر اس بارش کا پانی آپ دیکھیں اس کے سسٹم کو، بارش سمندر کی پانی، بھاپ، بادل اور بارش، جبکہ سمندر پانی کا کھارا ہے، لیکن وہی بارش کا پانی اللہ ایسا بنایا تھا جو انسانوں کو میٹھے پینے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بڑی قدرت ہے. سورہ عادیت کی بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان کی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی طرح فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں ایجاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان. فتح مکہ کہ جس پر بہت سارے لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی، یعنی ایمان نہیں لاتے، وہ حالات پر نگاہ رکھتے تھے کہ حالات اچھے ہو گئے، کیونکہ اگر یہ حق پر ہیں تو ایک دن فتح ان کی مقدر بنے گی اور فتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے. تو بہت سارے لوگ اسی کے انتظار میں تھے. جیسے مکہ فتح ہو گیا لوگ کھٹاکھٹ مسلمان ہوتے گئے، لیکن ایک آ گیا فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اپنا مال دھن دولت اللہ کے راستے میں لٹایا ہے، ان کا جو مقام ہے بعد کے لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہا جاتا نا، لوگ کہتے ہیں یار ہمارے انڈیا میں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، روزہ نہ بڑا، مکہ میں چلے جائیں، مدینہ میں چلو بہت آرام ہے. یہ بھی سمجھ لیں جہاں نیکی کرنا جتنا مشکل ہوگا اتنا بڑا نیکی کا وہ کام ہوگا، اس پر اتنا ہی زیادہ ثواب لکھا جائے گا. اور جہاں جتنا آسان ہوگا تو آپ سمجھے مشکل والا جو کام ہے نا اس پر نیکی زیادہ لکھی جاتی ہے. قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چلے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے. ایک روشنی ہوگی، ایمان والا اسی روشنی کے سارے چل رہا ہوگا، اور جو منافق ہوں گے اللہ اس روشنی سے ان کو محروم کر دے گا. لوہے کے فوائد کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو، دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، گھر بنانا، گاڑی پل بنانا وغیرہ ہوگا. نہیں لوہے کا تذکرہ ہے کہ اس سے کیسے، ایسے بہت ساری نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. انسان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے. ساری کامیابی کا راز اسی میں چھپا ہوا ہے. اگر یہ نہ شکرہ بن کر زندگی گزارے گا دنیا کے اندر بھی پریشان رہے گا اور آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو میں کہیں سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.